اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بہت سی دعائیں مانگی۔ ان دعاؤں میں یہ بھی شامل تھی کہ اے اللہ مکہ کے اس جنگل بیاباں کو شہر بنا دے اور اس شہر میں رہنے والے اہل ایمان کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ دیگر دعاؤں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی کہ اللہ نے مکہ کا شہر بسایا اور اسے امن و امان کا گہوارہ بنا دیا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ ایسا شہر آباد ہوا کہ اپنی آبادی کے علاوہ دنیا بھر کے انسانوں کے لیے دین کا مرکز بن گیا۔ آج بھی ہر مسلمان کا دل مکہ جانے کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ اسی طرح مکہ مکرمہ کو امن و امان کا ایسا گہوارہ بنایا کہ ہر شخص وہاں جا کر امن کی حالت محسوس کرتا ہے۔ حتیٰ کہ کفار مکہ بھی جاہلیت کے دور میں حرم کی حدود میں قتل و غارت نہیں کرتے تھے۔ اہل مکہ کو رزق عطا کرنے کی دعا بھی یوں قبول ہوئی کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ جیسے ریگستانی مقام پر دنیا کے گوشے گوشے سے ہر قسم کے پھل، اناج اور سبزیاں بکثرت آتے ہیں۔ اس طرح طائف کو ایسا خطہ بنا دیا جس میں ہر طرح کے پھل اور سبزیاں بکثرت پیدا ہوتے ہیں۔ البتہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھلوں سے رزق طلب کرنے میں اہل ایمان کی تخصیص کی، جو اللہ تعالیٰ کی عام رزاقیت کی صفت کے برعکس تھی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ جسمانی پرورش اور مادی رزق ہمارا عام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان رزاقیت کے طفیل سب نیک و بد کافر مومن کو رزق عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، سب مخلوق کے رازق ہے۔ تاہم فرمایا کہ یہ عیش و آرام کافروں کے لیے چند روزہ ہے، مرنے کے بعد کافر لاچار اور بے بس ہوں گے۔ جہنم کی آگ ان کا ٹھکانہ ہوگا، ان کا مقدر بنے گی جو ہر اعتبار سے برا ٹھکانہ ہوگا۔ اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 133 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، کیا تم موجود تھے کہ جب حضرت یعقوب پر موت آئی، جس وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم لوگ میرے جانے کے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کی عبادت کریں گے جس کی آپ کی اور آپ کے بزرگ اسماعیل، ابراہیم اور اسحاق عبادت کرتے تھے، یعنی وہی معبود جو وحدہ لا شریک ہے، اور ہم اسی کی اطاعت پر قائم رہیں گے۔